تین لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ جھگڑے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وہ تین لوگ کون خوش نصیب ہیں جن کی سائیڈ اللہ تعالیٰ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے دوسرے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک 2033 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، آپ نے فرمایا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ قال، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، قال اللہ ثلاثۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں، انا خصمہم یوم القیامت، تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف سے ہو کر میں جھگڑوں گا دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ وہ کون سے تین لوگ؟ راجل آتا بھی ثم غدر، پہلا وہ انسان جو قسم کھا کر اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، دوسرے کو یقین دلاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کی قسم کے ذریعے دوسرے انسان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، عہد کر لیتا ہے اللہ کی قسم کھا کر اور پھر وعدہ خلافی کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے اس کو، اس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ہو کر جھگڑے گا کہ تو نے اس انسان کو دھوکہ کیوں دیا ہے۔ دھوکہ جس کو دیا گیا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کی طرف سے جھگڑے گا قسم کھانے والے انسان کے ساتھ۔ اور دوسرا انسان وہ انسان ہے، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرٌّ فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، جس انسان نے کسی انسان کو بیچ ڈالا اور اس کی قیمت، اس آزاد انسان کی قیمت کو وہ انسان کھا گیا۔ وہ انسان جو بک گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اپنے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور بیچنے والے انسان کو سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو دھوکہ دینے والا، کسی کو بیچنے والا، اس کی شامت آ جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس انسان کے ساتھ ہو کر دوسرے انسان سے جھگڑا کرے گا، تیسرے نمبر پر وہ انسان، وَرَجُلٌ، وہ انسان، اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، جس نے مزدور کو مزدوری پر رکھا اور پوری مزدوری لی، اس سے کام لے لیا، وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، اور پھر اسے مزدوری نہ دی، اس کا اجر جو معاوضہ رکھا وہ نہ اس کو ادا کیا، ایسا انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یا اللہ اس نے مجھ سے پورا کام لیا لیکن مجھے مزدوری نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ ہو کر نہ دینے والا جو مزدوری ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اور وہ انسان پھر پھنس جائے گا، وہ انسان کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ حضور علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ، حضور علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے کو نہ ہو، گھر رہنے کو نہ ہو۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اصل میں غریب وہ ہے جو اس طرح کے معاملات لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ عرض کرے گا یا اللہ اس نے میری مزدوری دینی ہے، مجھ سے کام لیا، اس نے مجھے نہیں مزدوری دی، یا اللہ تیرے نام کے ذریعے تیری قسم اٹھا کر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرا فلاں جو ہے مال کھایا ہے اس نے، یا وعدہ خلافی کی ہے، تو ایسے انسانوں کی شامت آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جھگڑے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب دو ان کو، وہ کہاں سے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو اپنی نیکیاں دے دو، نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور معاملہ ابھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ان کے گناہ اٹھاؤ
اور سزا ساری بھگتو۔ وہ انسان غریب ترین انسان ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، جب فیصلے کیے جائیں گے، اور جب فیصلے ہوں گے تو ایسے فیصلے ہوں گے، مال و دولت نیکیاں ہوں گی اور گناہ جو ہیں وہ سزا ہوگی۔ جب مال و دولت یعنی نیکیاں چلی جائیں گی جن کا دینا ہے، اور پھر اور باقی معاملہ ہے تو گناہ بھی اور اٹھائیں گے، تو وہ انسان غریب ہے جس کے پاس کچھ نہ بچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی جو ہے اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔